ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے روزے داروں کے 5 انعامات بیان فرمائے ہیں. 3 انعامات کے متعلق بات گزر چکی. پہلا انعام، روزے دار کے منہ سے آنے والی اسمیل اللہ کو بڑی محبوب ہے. دوسرا، اللہ جل جلالہ جنت کو مزین کرتے رہتے ہیں اپنے روزے داروں کے لیے. اور اس سے پہلے دوسرے نمبر پہ تھا کہ ساری مخلوقات حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں تک کو اللہ روزے دار کے لیے استغفار پہ لگا دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جنت کو اللہ روزے داروں کے لیے سجانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی جو میں نے حدیث کا ایک حصہ پڑھا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا انعام بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، حق تعالی شانہ اپنے روزے دار بندوں کے روزے کو بچانے کے لیے، ان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شیاطین کو قید کر کے سمندروں میں ڈلوا دیتے ہیں، پھینکوا دیتے ہیں. جو شیاطین 11 مہینوں میں لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لوگوں کو گناہوں پہ لگانے کی ایڑی چوٹی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اب وہ قید ہو کے سمندر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. وہ اب مسلمانوں کو گناہ کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کمپرومائز کر رہے ہیں. اللہ اپنے بندے سے بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھوتا کر رہے ہیں. اے میرے بندے، 11 مہینے تو نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے، 11 مہینے تو نے میری بات نہیں مانی. 1 مہینہ آ گیا ہے، اب تو میری بات مان لے، اب تو میری بات مان لے. یہی بندہ اللہ کو کہتا ہے: یا اللہ، شیطان ہے، بڑا سخت دشمن ہے، میں اس کا مقابلہ کیسے کروں؟ اللہ فرماتے ہیں: میں تیرا ساتھ دیتا ہوں، میں تیرا ساتھ دیتا ہوں اس مقابلے کے اندر. یا اللہ، وہ آپ کیسے ساتھ دیں گے؟ میں ان کو قید کروا کے، بیڑیاں ڈلوا کے، ہتھ کڑیاں لگوا کے ان کو میں بند کروا دیتا ہوں سمندروں کے اندر. اب تجھے کوئی نہیں چھیڑے گا، بس میرے ساتھ صلح کر لے، میری طرف آ جا. اللہ ہماری طبیعتوں میں ایک ہرس بھی ہے نا جی، لالچ ہے جی، انسان کی مزاج میں لالچ رکھا ہے طبیعت. اللہ فرماتے ہیں: میرے بندے تو آئے گا نا اس 1 مہینے میں، تو میں تجھے 1 نیکی پہ 70 نیکیوں کا ثواب دوں گا. قرآن کا 1 حرف پڑھے گا، میں تجھے 70 حرف پڑھنے کا ثواب دوں گا. 1 فرض نماز پڑھے گا، 70 فرض نمازوں کا ثواب دوں گا میں تجھے. اگر 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرے گا نا تو رمضان میں، 70 روپے کا ثواب دوں گا میں تجھے. اللہ اپنے بندے کو تھوڑا سا نا وہ اس انعامات کی شکل میں لالچ کے اندر بھی لا رہے ہیں. شاید لالچ کر کے تھوڑا جب میرا منہ آیا. اللہ جل جلالہ معمولی چیزوں کو لے کے اپنے بندے کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. اب شیاطین کو بند کر دیا. مقصد کیا ہے؟ اے میرے بندے، تیرا جو عذر تھا وہ میں نے ختم کر دیا، اب تجھے کون ہے چھیڑنے والا؟ تو یہی روزے دار اللہ کو کہتا ہے: یا اللہ، میرے کو میرا ایک دشمن تہلے ہے نا. وہ کون سا دشمن ہے؟ وہ میرا نفس ہے. جس نفس کو شیطان نے ورغلایا، اپنے پیچھے لگایا اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود کرا دیا.
یا اللہ میرے پاس ایک تو ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایک کا بندوبست میں نے کر لیا ہے، میرے بندے ایک کا تو کر لے۔ سارا کچھ میرے کھاتے دے وچ نہیں نا پائی جائے، کام تقسیم کر لیتے ہیں، ایک دشمن کا میں بندوبست کر لیتا ہوں، اے میرے بندے ایک کا تو بندوبست کر لے۔ اب یہ جو تیرا نفس ہے اس پہ کنٹرول کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ ہاں تم مجھ سے کنٹرول کرنے کے بارے میں مدد مانگے گا، میں مدد تیری ضرور کروں گا، اور وہ مدد کیا ہوگی؟ 5 وقت مسجد کے اندر آ تو نماز پڑھنے کے لیے آ کے مجھ سے مانگ، یا اللہ میں کمزور، میرا نفس میرے تے ڈاٹا، یا اللہ میری مدد فرما، میں تیری مدد کروں گا، تیرے نفس کو میں تیرے کنٹرول میں دے دوں گا۔ مان تو صحیح، آ تو صحیح، آ کے مجھ سے مانگ تو صحیح، آ جا میرے در پہ۔ تو جب اللہ جل جلالہ نے ایک چیز اپنے ذمے لے لی، دوسری چیز بندے کے کھاتے میں ڈال دی، تو اب بندے کا حق بنتا ہے نا بھائی کہ اپنا کام بھی پورا کرے۔ اللہ نے تو کر دیا، شیطان کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیا، اب بندے کی ذمہ داری ہے کہ بندہ کیا کرے۔ دشمن 2 تھے، ایک دشمن کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، ایک دشمن رہ گیا، اس کا مقابلہ بہت آسان ہے، تو اس دشمن کا مقابلہ کرے، اور مقابلہ کر کے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے جو ایک بنیاد رکھی ہے روزے کے ذریعے سے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے کون سی بنیاد رکھی؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنیاد تمہارے لیے تقوی کی رکھی ہے، تمہیں روزہ دیا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ تم روزہ رکھ کے روزے کے اندر اس کو مضبوط کرنے والے کام کرو۔ جب تم مضبوط کرنے والے کام کرو گے لعلکم تتقون، تو تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور یہی میرا آپ سے مقصد ہے، یہی آپ سے میرا مطالبہ ہے۔ جب میرا مطالبہ آپ اس انداز میں پورا کر دیں گے تو پھر بات بن جائے گی۔ میرے عزیزوں، پھر رمضان جب شروع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، کیوں جی؟ پہلی فجر کی نماز کے اندر ہماری مسجد بھر جاتی ہے۔ کیوں بھرتی ہے؟ اس نماز میں ہمیں وہ نمازی نظر آتے ہیں، وہ جوان، وہ بوڑھے نظر آتے ہیں جو 11 مہینے مسجد کا رخ نہیں کرتے، اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے مذاکرات کر لیے، کمپرومائز کر لیا، اور اللہ کے مذاکرات اور کمپرومائز پہ انہوں نے لبیک کہہ دیا، آ گیا اللہ کے گھر کے اندر۔ میرے عزیزوں، جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کے گھر میں آ گیا، اب بندہ اپنے پہ جبر کرے نا جی، اپنے اوپر سختی کرے، اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ کیا میرا نفس اگر مجھے کہے گا کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھنے کے لیے جانا، میں تھکا ہوا ہوں، تو بھائی نفس نے تو مجھے نقصان میں ڈالنا ہے نا، میں نفس کی کیوں مانوں؟ میرا نفس اگر مجھے کہتا ہے کہ زور کی نماز کے وقت میرا بزنس کا ٹائم ہوتا ہے، میں اگر بزنس چھوڑ کے جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو میرا کاروبار میں نقصان ہوگا، بزنس میرا متاثر ہوگا، میں نفس کی کیوں مانوں؟ اللہ نے تو میں نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ یا اللہ میں نفس کو کنٹرول کروں گا، ایک دشمن کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اللہ نے تو کنٹرول کر دیا ایک دشمن پہ، اب دوسرے دشمن پہ کنٹرول کرنا میری ذمہ داری ہے، میں کیوں مانوں اس کی؟ جب پہلی نماز کے لیے آیا اسی وقت اللہ سے یہ دعا کر لی، یا اللہ ہن کوئی نماز بھی میری جماعت تو چھوٹے نا، رمضان سارا لنگ جائے، میں ساریاں نمازیں جماعت دے نال پڑھاں گا، میرے مولا تو میں نے ہمت بھی دینی ہے، استقامت بھی دینی ہے، تو میں نے توفیق بھی عطا فرمانی ہے۔ عزیزوں، پہلی نماز کے اندر ہی اللہ سے مانگ لیا جائے، پھر جس نماز آنے والی جس نماز پہ تقاضا پیدا ہو کسی دنیاوی کام کا، جماعت کے چھوڑنے، نماز کے چھوڑنے کا، اس تقاضے کو ٹھوکر مارو اور یہ کہو کہ میں تیری گل منن واسطے دنیا دے وچ نہیں آیا، میں تو اپنے اللہ کی ماننے کے لیے آیا، اس لیے کہ اگر میں نے تیری بات مان لی، یعنی شیطان یہ نفس کو مخاطب کر کے کہے، اگر میں نے تیری بات مان لی تو پھر میں تو شیطان والا کام کروں گا۔ شیطان کو اللہ نے فرمایا تھا نا اسجدوا لآدم، فرشتوں کو بھی فرمایا، شیطان بھی بیچ میں ہی تھا، تو شیطان کیا کہنے لگا؟ اچھا اسجد لمن خلقت طینا، جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ مٹی کے اندر تو پستی ہے، مٹی میں تو اندھیرا ہے، مٹی میں تو تاریکی ہے، مٹی میں تو ذلت ہے، اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ میں روشنی، آگ کے اندر بلندی،
آگ کے اندر یہ صفت، آگ کے اندر وہ صفت، تو بڑا چھوٹے کو سجدہ نہیں کیا کرتا، چھوٹا بڑے کو سجدہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اے اللہ آپ مجھے حکم کرنے میں کہیں الٹ تو نہیں کر بیٹھے، کہیں الٹ تو نہیں کر بیٹھے؟ سجدہ کرنے کو تو آدم کو کہنا چاہیے تھا کہ مجھے وہ سجدہ کرے، اس لیے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، لیکن آپ نے الٹ کر دیا، اس لیے میں تو الٹ کام کرنے کو نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا کام الٹ تھا یا سیدھا تھا؟ یہ تو کام میرا تھا، تجھے کس نے کہا اس کے اندر اپنی عقل سے کام لے؟ اب شیطان کو نفس نے صرف ایک سجدہ کرنے سے روکا بھائی، اتنے ایک مرتبہ ہی کہا تھا نا اللہ نے سجدہ کرو آدم، اس کا انکار کر دیا۔ ایک سجدے پر انکار کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے دھتکار دیا، نکال دیا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی قرار دے دیا۔ اور جو مسلمان روزانہ کے بھائی سینکڑوں سجدے، 20 سجدے چھوڑتا ہے، یہ پھر بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، 20 سجدوں کو یہ ٹھوکر مار کے پھر بھی کہتا ہے میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ یہ فلاں کام کا امیدوار ہوں، فلاں انعام کا امیدوار ہوں، میں رمضان آئے گا میں روزے نہیں رکھوں گا، پھر بھی میں اللہ سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھوں گا، رمضان آئے گا تراویحوں میں نہیں آؤں گا، قرآن نہیں سنوں گا، قرآن نہیں پڑھوں گا، پھر بھی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے۔ عزیزو یہ میرے نفس کا دھوکہ ہے، جس نفس نے شیطان کو اپنے پیچھے لگا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نکلوا دیا۔ میں آج رمضان کے اندر بھی اسی کی اگر بات مان رہا ہوں تو یاد رکھو پھر میرا راستہ وہی ہے جو شیطان والا راستہ ہے، اور مجھے تو اللہ نے شیطان کے راستے سے رکنے کو فرمایا، بلکہ صاف لفظوں میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے یہ انسان کا صریح دشمن، واضح دشمن، اس کی دشمنی کے اندر کوئی کسی طرح کا بھی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو جب شک نہیں ہے، اللہ خود فرما رہے تو بھائی میں کیوں شیطان کی مان رہا ہوں؟ چلو اب وہ شیطان تو ایک طرف ہوگا، میں کیوں اپنے نفس کی مان رہا ہوں؟ اگر اپنے نفس کی مانوں گا تو عزیزوں میں شیطان والا راستہ اختیار کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا جاؤں، یہ میرا نقصان کا سودا ہے۔ میرے لیے فائدے کا سودا کیا ہے جی؟ میں اپنے نفس کی بات نہ مانوں، کس کی بات مانوں؟ ہاں صرف ایک اللہ کی بات مانوں۔ وہ ایک اللہ کے نیک ولی تھے، غالب المنصور تھے ان کا نام۔ نفس نے کوئی تقاضا پیدا کیا کہ فلاں کام کرے، تھا جائز، جائز کام تھا۔ اب یہ نفس کو کس انداز میں کنٹرول کر رہے ہیں؟ یوں زور زور سے کہہ رہے ہیں تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ بات تو خدا کی مانی جاتی ہے، بات تو اللہ کی مانی جاتی ہے، بات تو اپنے خالق مالک کی مانی جاتی ہے۔ نفس ہمارا خالق تو نہیں ہے، نفس ہمارا خدا تو نہیں ہے، نفس ہمارا اللہ تو نہیں ہے، ہمارا مالک تو نہیں ہے۔ تو عزیزو کیا ہوا؟ نفس کو مخاطب کر کے وہ اللہ کے نیک ولی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو ہمیں بھی ایسے ہی سبق پکا لینا چاہیے کہ میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ میں تو اپنے اللہ کی بات مانوں گا۔ میرے اللہ کے منادی نے مجھے بلا لیا اپنی مسجد میں آنے کو، نماز پڑھنے کو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو بھائی اگر اس انداز میں ہم چلیں گے انشاءاللہ بات پھر ہی بنے گی۔ بھائی اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہے تو مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں، اللہ کی بات تو نہیں مان رہے۔ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، زور کی نہیں پڑھ رہے، نفس کی بات مان لی۔ تو بات تو وہی ہے کہ اپنی من مانی کے مطابق زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور جو من چاہی زندگی گزارتا ہے بھائیوں وہ نقصان میں پڑتا ہے، اور جو رب چاہی زندگی گزارتا ہے وہ نفع اور فائدے میں آتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سارے مسلمانوں کو رب چاہی زندگی گزارنے والا بنا دے، نفس کی مخالفت کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں لا کے ایسے چلنے والا بنا دے جیسے ہم اللہ کی بات مان مان کے جنت کے قریب جا رہے ہیں۔